أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جن آیات کی تلاوت کی گئی تھی ان میں جو اللہ کے عقل مند بندے تھے، جو اللہ کی قدرتوں پر غور کرتے رہتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو دعاؤں کے کچھ نمونے بیان کیے گئے تھے. اب ان کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قبولیت کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر اخلاص سے دعا کرتا، دل کے جذبے سے دعا کرتا اور حالات، موقع اور وقت کی مناسبت سے دعا کرتا ہے، اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اب دعا قبول کرنے کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دعا تو بہرحال جب آداب شرائط کے ساتھ ہوں تو ضرور قبول کرتے ہیں. یہی قانون اللہ نے بتایا کہ فاستجاب لهم ربهم، استجاب قبول کرنا، ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ اپنا اصول بتا دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں. یہ اللہ نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا، اپنا اصول بیان کر دیا کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، اور جو شرائط ہیں، جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں. دوسری بات یہ بتا دی کہ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت اس کا کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی اچھا عمل کرے گا اللہ اس کا عمل قبول کریں گے. یہ اسلام نے اس وقت عورت کا مقام بتا دیا کہ مرد اور عورت کا عبادت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اللہ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اس زمانے میں جب عورت کو مرد سے کمتر سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض قوموں کی کتابوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت کا درجہ جانور سے ذرا اوپر اور مرد سے نیچے قرار دیا کرتے تھے، اور ان کو بہت سارے حقوق سے محروم قرار دیا کرتے تھے.
تو اللہ نے کہا کہ اس معاملے میں اچھے عمل کرنا، اس پر ثواب حاصل کرنا، اس میں سب برابر ہے، اس لیے کہ بعضکم من بعض، عورت کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دونوں کو اللہ نے جب ایمان کی دولت دی، عبادات کا جو مکلف اللہ نے کیا ہے اس میں بھی تقریباً برابر ہے، جو حقوق دیے ہیں اس میں بھی تقریباً برابر ہیں، البتہ مرد عورت ہونے کے اعتبار سے ان کی صلاحیت، ان کی طاقت، ان کے جذبات، اس اعتبار سے جو فرق فطری طور پر ہونا چاہیے ان فروق کا شریعت میں لحاظ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا تفصیل بیان کرتے ہوئے نیک اعمال کی، جو بھی اچھے عمل کریں گے، جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اس کی تفصیل کرے فالذین ہاجروا، بس جن لوگوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کے اپنے علاقے سے وہ نکال باہر کیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کے راستے میں جن کو تکلیفات جھیلنی پڑی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور شہادت کی مرتب پر فائز ہو گئے۔ تو یہ اعمال جو اس وقت کے مسلمانوں کے تھے، ہجرت کرنا، اپنے علاقے کو چھوڑنا بھی خوشی سے نہیں، ان کو باقاعدہ نکال دیا گیا، ایسے حالات بنا دیے گئے، نکلنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ کے راستے میں خوب ان کو تکلیفیں دی گئی۔ جب اللہ کے راستے میں جہاد کو فرض کیا گیا، جہاد کے لیے نکلے، کچھ مارے گئے، کچھ اللہ کے حکم سے غازی قرار پائے۔ تو یہ جو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو رائگاں کرنے والے نہیں ہیں۔ کہا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور بضرور ان کی خطاؤں کو معاف کروں گا۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو اللہ کا نیک کام کرنے والے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ خلاف شریعت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ اللہ کے نیک سے نیک بندے بھی غلطی سے پاک نہیں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ انبیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، وہ معصوم ہے، باقی جو بھی ہیں ان سے کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا نبی کے علاوہ کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ نے صحابہ کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا، اگر ان سے ہوئی ہوگی تو اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کی کسی کمزوری کو بیان کرنا، اس کی وجہ سے ان پر زبان درازی کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ایک تو گناہوں کو معاف کریں گے، دوسری بات بتائی وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم ضرور بضرور ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں انہیں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ سب کیا ہے؟ ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے بطور ثواب کے ہیں، بدلے کے، جو انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے ان اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ پھر اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس تو بہترین بدلہ ملتا ہے۔ جو انسان کرتا ہے، انسان جانتا ہے کہ اس کے عمل کے اندر کیا تاثیر ہے، کتنی طاقت ہے، وہ قبول بھی ہونے کے لائق ہے یا نہیں، یہ انسان خود جانتا ہے۔ لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر آدمی اچھے جذبے اخلاص سے کرے گا اور صحیح طریقے پر کرے گا تو بہترین بدلہ اللہ کے فضل سے ملے گا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اچھے عمل کرنے والے کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دوسرے، دعا جب آدمی اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ تیسرے بتا دیا کہ اللہ کے یہاں
اعمال کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ بتا دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی انسان ہونے کے ناطے صادر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ تو بتا دی کہ بڑے سے بڑے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ اور چھٹی بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ، ان کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ ان کے اعمال کی بدولت اللہ نے ان کی کمزوریوں کو معاف کر دیا ہے، تو ان کے سلسلے میں ہمیں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے پاس جو بھی بدلہ ملتا ہے بہتر سے بہتر بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اپنے پیغام کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔